السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات إلی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ حضرات گرامی، ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی سعادت ہے، اس کی طرف سے بخشی ہوئی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے، عبادت کے لیے جمع فرمایا ہے، نماز کے لیے جمع فرمایا ہے، ذکر کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں جمع فرمایا، اپنی رحمت کے سائے میں قیامت کے دن اور محشر میں اور جنت میں ہم سب کو بھائی بھائی بنا کر جمع فرمائے، اور جس دن ایک دوسرے کے دل میں کوئی کینہ، کسی کے لیے کوئی بغض اور حسد نہ ہو، اور یہاں بھی ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ ان تمام امراض سے پاک فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما، ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے، ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ ہمارے دل میں کسی بھی ایسے شخص کے لیے جس نے ایمان لایا ہو اور آپ کا نیک بندہ ہو، اس کے سلسلے میں کوئی بغض اور نفرت اور کینہ نہ رہ جائے، اور ہم سب پر رحم فرما، تو بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اور جس راستے پر ہمیں چلایا ہے، یہ بہت ہی نازک ہے۔ یہ صرف نعمتوں پر خوش ہونے، مسرور ہونے اور دنیا کی نعمتوں کو اپنی ترقی کی بنیاد بنانے کا راستہ نہیں کہ انسان اگر دیکھے کہ میری زندگی کی رفتار، میری زندگی کی گاڑی صحیح چل رہی ہے، کام صحیح چل رہا ہے، میرے اپنے اندازے کے مطابق، کامیابیوں کے لیے بنائے ہوئے ہمارے اپنے اصولوں کے مطابق ہم اگر دیکھیں کہ الحمدللہ ہماری زندگی میں سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، ہماری صحت سلامت ہے، تجارت سلامت ہے، حالات بہتر ہیں، گھر میں سکون اور محبت ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں بہت نوازا اور بڑے شکر اور بہت ہی نیک بختی کی بات ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم آزمائے جائیں، اپنی صحت میں آزمائے جائیں، اپنی تجارت اور مال و دولت میں آزمائے جائیں، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم ناکام ہو گئے، اور ہمارے ساتھ یہ مصیبت کیوں آ گئی۔ اور کبھی کبھی زبان پر اس طرح کے جملے کا آ جانا کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے یا ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ کوئی دعا بتائی جائے، کوئی وظیفہ بتایا جائے کہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ اگر بتایا جائے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ معوذتین پڑھیں، سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں، جو مشہور دعائیں ہیں صبح اور شام کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور رحمت کو مانگنے کی اور مصیبتوں سے بچنے کی، ان سب کا اہتمام کریں، تو کبھی کبھی زبانوں پر یہ آ جاتا ہے کہ یہ تو ہم زمانے سے پڑھتے چلے آئے ہیں، کچھ اور بتائیے، کچھ الگ بتائیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک ایسا جادوئی منتر ہو کہ جیسے ہی اس کا استعمال کیا جائے تو زندگی ہماری خوشیوں سے بھر جائے اور سارے غم، کٹھنائیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جائیں۔
کسی اور کی قسمت میں جائیں، ہم محفوظ ہو جائیں۔ زندگی کو ہم نے پھولوں کی سیج سمجھ لیا ہے، حالانکہ زندگی کانٹوں کی رہ گزر ہے۔ زندگی کو اس طرح نہیں برتا جاتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، جس طرح سے ہماری مرضی ہوتی ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کالج میں پڑھنے والے طلباء، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے طلباء اور طالبات جب اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنا کوئی ٹارگٹ، کوئی گول سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے کوئی مقصد بنایا ہوتا ہے کہ مجھے اس مرحلے کے بعد یہ کرنا ہے، اس فیلڈ میں جانا ہے، اور ان کے کچھ ایمبیشنز ہوتے ہیں، کچھ ان کے مقاصد ہوتے ہیں، کچھ اچیو کرنا چاہتے ہو زندگی میں، ان سے اسکولوں میں پوچھا جاتا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو بڑے بڑے خواب بتائے جاتے ہیں۔ اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں سب کو اس کے خواب اس طرح سے نہیں ملتے جیسے اس نے چاہا۔ تو ایک تدبیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے، قسمت میں کوئی چیز لکھی جا رہی ہے جو میری صلاحیت کے مطابق، میرے ماحول کے مطابق، میری اپنی جو کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اس کے مطابق وہ مجھے زیادہ سوٹ کرتی ہے، یا آئندہ مستقبل میں جو آنے والا وقت ہے وہ طے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو راستہ منتخب کیا تھا، دیر سے معلوم ہوا کہ وہی راستہ آپ کے لیے بہتر تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے منصوبے فلاں چیز کے لیے بنائے تھے، راستہ ہم نے بنایا تھا اس طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دوسرے راستے منتخب کر دیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں میں نے وکالت کی تھی، میں نے مینجمنٹ کا کورس کیا تھا، میں ڈاکٹر بنا تھا، لیکن میں اس فیلڈ میں کام نہیں کرتا، میں یہاں پریکٹس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا کوئی اور دروازہ کھول دیا اور کام بالکل دوسری نوعیت سے ہماری زندگی میں آیا۔ تو ایسے موقع سے سب سے زیادہ فرسٹریشن ہوتا ہے، سب سے زیادہ گھبراہٹ، پریشانی، ٹینشن ایک معمول بن چکا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کا، اور عام طور سے پوری دنیا کے نوجوانوں کا یہی حال ہے۔ لیکن اس امت کے نوجوان بھی اسی طرز پر سوچنے لگے ہیں جیسے دنیا سوچتی ہے، ترقی کے، کامیابی کے بالکل وہی فریم بنائے ہیں جیسے دنیا کے اور لوگ بناتے ہیں۔ انہوں نے اس میں اللہ تعالیٰ کو اوپر نہیں رکھا ہے، اللہ کی مرضی کو اوپر نہیں رکھا ہے، انہوں نے ترتیب میں یہ نہیں رکھا ہے کہ اگر اللہ نے یہ نہیں چاہا ہوگا تو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں ان کو ٹھوکر لگتی ہے، کام چلتا رہتا ہے، ترقی کرتے رہتے ہیں، ذرا سی بات بگڑی، ذرا سا کام خراب ہوا، اب طرح طرح کے مسائل ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں، کل کیا ہوگا، مستقبل کا خوف، اندیشے انسان کو اتنا زیادہ الجھا دیتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے اپنی پوری نماز ان فکروں کی نظر کر دیتا ہے۔ مسجد میں وہ آتا ہے لیکن وہ مسجد میں نہیں ہوتا، چونکہ اس کا دل مسجد میں نہیں ہوتا، اس کا دماغ مسجد میں نہیں ہوتا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اور اس کا دماغ، اس کی فکر الجھی ہوئی ہوتی ہے اس ڈور کو سلجھانے میں جو پوری طرح سے الجھ گئی ہے اور کسی طرح راستہ نہیں ملتا۔ اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں وہ کر کے رہوں گا جو میں نے سوچا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی مسئلے کا حل اپنے خوابوں کو مختصر کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے خوابوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر بھی کیا جا سکتا ہے، مرحلوں میں تقسیم کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بڑوں نے کامیابی پائی ہے، اسی طرح ہمارے والدین، ہمارے دادا پردادا اور ہمارے گھر کے جو دوسرے حضرات جنہوں نے بلڈ کیا ہے، ایک گھر کو، ایک سیٹ اپ بنایا ہے، ایک کام ان کے ذریعے وجود میں آیا ہے، وہ ایک رات گزرتے انہوں نے ترقی حاصل نہیں کی، پلک جھپکتے ہی انہوں نے کوئی بڑی چھلانگ نہیں لگا دی، اور ایسی چھلانگ لگائی جاتی ہے تو انسان گرتا بھی بہت زور سے۔ لیکن آج کے نوجوانوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، عمر کے بالکل کچے مرحلے میں ہوتے ہیں،
ابھی 18 سال کے ہیں، 19 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، اور چاہتے ہیں کچھ ایسا کام کر جائیں کہ ہیڈ لائنز میں میرا نام آ جائے اور دنیا دیکھے کہ میں نے یہ اچیو کر لیا، اتنا میں نے کما لیا، یہ بزنس سیٹ اپ کر کے دے دیا، یہ اسٹارٹ اپ. عجیب عجیب سے دنیا کے ایسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں جن میں اگر شامل کر لیا جائے قرآنی تعلیمات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو، تو اس میں صبر شامل ہو جائے گا، اس میں شکر شامل ہو جائے گا، اس کے اندر انتظار شامل ہو جائے گا، اس کے اندر بے قراری سے حفاظت ہو جائے گی. کبھی کبھی جو اس قسم کے خیالات پریشان کرتے ہیں نوجوانوں کو کہ میں نے کئی جگہ اپلائی کیا، جاب نہیں ملتی، میں نے کئی طرح کے امتحانات دیے، مجھے کامیابی نہیں ملتی، اور ہمارے لیے اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں آتا، ویزا نہیں لگ رہا ہے، یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. اس لیے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، سوسائڈ کر لوں، کیا فائدہ اس زندگی کا. ایسے مسائل پر کھل کر اظہار کرنے لگے ہیں ہمارے نوجوان. جب اپنی باتیں بتاتے ہیں، اپنے سلسلے میں ذکر کرتے ہیں، ہم لوگوں کو جو مسجد مدرسے کے لوگ ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اس کے لیے اتنی پریشانی کیوں مول لے رہے ہیں. ابھی سانس لے رہے ہیں، زندگی چل رہی ہے، آج میسر ہے، عافیت ہے، راحت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، لنگ سلامت ہے، ہارٹ سلامت ہے، مائنڈ ہے، انسان کے پاس جسم ہے، توانائی ہے، صحت ہے. کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، کوئی چیز کہیں نہیں جاتی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تمہارا رب تمہیں ایک دن عطا کر دے گا، تم خوش ہو جاؤ گے. معلوم نہیں ہے اللہ نے ہمارے لیے کیا چھپا رکھا ہے. کبھی بھی اللہ سے نا امید ہو جانا، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے بنائے ہوئے منصوبوں سے. اور حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تمہارا حساب میں تمہارے والد کے سپرد کروں یا اپنے پاس رکھوں، تو میں کہوں گا کہ اپنے پاس رکھیے، اس لیے کہ مجھے آپ سے زیادہ انصاف کی امید ہے، اپنے والد کے مقابلے میں آپ سے زیادہ رحمت کی امید ہے، کرم کی امید ہے. آپ میرے لیے جو منصوبے بنا رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. کہف میں جانے کو کہا جا رہا ہے، غار میں چلے جاؤ جہاں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے دنیا کے، کوئی ترقی نہیں. ترقی تو دور کی بات ہے، انسان نہیں، آدم نہیں، آدم ذات نہیں، برتنے کی کوئی چیز نہیں، غار کے اندر بند ہے، نیند مسلط کر دی گئی ہے. اور کہا جا رہا ہے تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت عام کر دے گا، پھیلا دے گا، تمہارے لیے ہر طرح کے وسائل، زندگی کے سامان مہیا کر دے گا. اور دنیا نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، حق کی فتح ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور بتایا کہ میری قدرت اس کے پیچھے. آج لوگ کہتے ہیں میرے بھائی نے دھوکہ دے دیا، اگر کسی اور نے دھوکہ دیا ہوتا تو اتنا صدمہ نہیں ہوتا. دشمن نے دیا، رشتہ دار نے دے دیا، میرے سسرال والوں نے دے دیا، فلاں نے دے دیا. کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دشمنوں نے ڈالا تھا؟ بھائیوں نے ڈالا تھا. اور جس وقت ڈالا تھا اس سے پہلے وہ قافلہ چل چکا تھا اجنبیوں کا، جس کا ایک آدمی کھڑا ہو کر کنویں پر کہہ رہا تھا یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو یہ تو بچہ یہاں پڑا ہے، اور اٹھا کر اسے مصر کے بازار میں بیچ دیا، زر خرید غلام، اور اسے اللہ نے مصر کی بادشاہت عطا کی. کیا بیٹا قابو میں رہتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا قابو میں رہا؟ حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی علیہم السلام کیا ان کے قابو میں رہیں؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہوتا آیا ہے. اللہ نے سب نمونے رکھے ہیں کہ کبھی فرما بردار اولاد ہوگی، کبھی نافرمان نکل جائے گی، کبھی ماننے والے، محبت کرنے والے بھائی بند ہوں گے، کبھی دشمنی رکھنے والے ہوں گے، بغض رکھنے والے ہوں گے، پریشان ہوں گے، آپ کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہیں گے. اس کو ایک طرف سے بنانے کی کوشش ضروری، اس کو ٹوٹنے نہیں دینا. اس شیشے کی طرح نازک ہوتے ہیں یہ رشتے، ان کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ اصل چیز ہے. نہ یہ کہ انسان انتقام لینے پر آمادہ ہو جائے، آگے بڑھنے کے بجائے اس میں الجھ کر رہ جائے.
چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پہلے اس نے ایک نظام بنایا، شیئر مارکیٹ میں پیسے لگائے، فلاں جگہ پیسے لگائے، بغیر مشورے کے، بغیر سوچے سمجھے جہاں چاہا پیسے لگا دیے۔ اب وہ پیسہ ڈوب گیا، اب یہاں وہاں روتے پھر رہے ہیں کہ یہ کام میرا نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ اور جب آپ نے لگایا تھا تو استخارہ کیا تھا، استشارہ کیا تھا، بڑوں سے مشورہ کیا تھا، اس لائن کے ماہرین سے جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، جن کو ایکسپیرینس ہے، ان سے بات کی تھی، مشورے کیے تھے، اللہ سے خیر طلب کیا تھا، دعائیں کی تھی، سوچ سمجھ کے وہ کام کیا تھا۔ اگر یہ مرحلے مکمل کیے جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ دلوں کو تھام لیتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کے دل کو تھام لیتا ہے۔ اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہوئے کوئی کام کیا جائے۔ آج ہمیں اپنی صلاحیتوں پر حد سے زیادہ بھروسہ ہو گیا، ہم بیجا فخر کرنے لگے ہیں۔ ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وتفاخرکم بالآباء، اللہ نے تم سے جو جاہلیت کے زمانے کی بیجا رسمیں تھیں اور بیجا جو بوجھ تھا، طرح طرح کی رسموں کا اور ایک دوسرے پہ فخر کرنے کا، قبیلوں کا، برادریوں کا، اس کو اللہ نے ختم کر دیا۔ آباء و اجداد پہ بیجا فخر کرنے کا اور ناموری کرنے کا مرحلہ ختم ہو گیا۔ اب تقوی کی بنیاد پر کوئی انسان ایک دوسرے سے بڑا ہوگا۔ اب اگر ہم کہنے لگیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، پدرم سلطان بود، اگر ہم نے اپنی زبان پر اس قسم کے جملے جاری رکھے، دوسروں کو حقیر سمجھا، جب اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا تو شکر کرنے کے بجائے فخر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی فلاں شخص کو تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لگایا، ان کو تعلیم حاصل نہیں کر سکے، ان کو جاب نہیں مل سکی، ان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکا، ماشاءاللہ میرا تو پورا سیٹ اپ بہتر ہے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ روزانہ ہر نماز میں اپنے ذہنوں میں اس بات کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا فضل ہے، اس پر شکر کیا جائے۔ کوئی عالم اپنے علم پر فخر نہ کرے، کوئی مالدار اپنے مال پر فخر نہ کرے، اس لیے کہ دنیا ہر روز دیکھ رہی ہے کہ صحت مند بیمار پڑتا ہے اور امیر غریب ہوتا ہے، اس کا مال ڈوب جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، غریب امیر ہوتا ہے، بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیدی رہا ہوتا ہے، ایک آزاد انسان قیدی بن جاتا ہے، مصیبتیں منڈلا رہی ہیں چاروں طرف۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے بچا لے، جسے چاہے محفوظ رکھے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ نہیں کیا، اگر یوں کیا ہوتا تو یوں ہوتا، چونکہ ہم ترقی کر گئے اور وہ ناکام ہو گیا۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے انداز ہیں۔ اللہ رب العزت نے کس کو کس راستے سے کتنا دینا چاہا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے، لیکن انسان اپنے اندازے اور اپنے طریقے اسی طرح بناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے انسان کا امتحان لیتا ہے کہ اس کے رزق کو گھٹا دیتا ہے، اس کے مال کو ذرا کم کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا۔ نعمتوں سے نوازتا ہے تو کہتا ہے اکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے میرا بڑا اعزاز کیا، نعمت دی، عزت دی، لیکن اگر ذرا ان میں فرق آ گیا تو وہ شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ چیزیں ترقی کا معیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رزق کم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیماریوں سے گزرنا پڑے، دل اگر اللہ سے لگا ہوا ہے، مطمئن ہے، تقدیر پر راضی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے فیصلوں پر راضی ہے، اور قرآن میں جب اس آیت کو پڑھ رہا ہے فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، صبر کرو، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ہم سے مخفی نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ افضل العبادہ حسن الظن، ان حسن الظن باللہ تعالی افضل العبادہ، حسن العبادت باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا،
اللہ کے ساتھ انتظار کا معاملہ کرنا اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے میں اور بیجا دھوکہ کھانے میں گناہوں کے باوجود یہ گمان رکھنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، دونوں میں فرق، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھا جاتا ہے یہ عبادت، اس سے اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے، توفیق میں اضافہ ہوتا ہے، کام اچھے ہونے لگتے ہیں اور دل لگتا ہے عبادتوں میں۔ اور اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا یقین اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہے لیکن گناہ بڑھتے جا رہے ہیں زندگی میں اور برائیوں کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، خیر کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہم دھوکے میں ہیں، اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہیں ہے، بلکہ اسے کہا جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا، ہم مغرور ہو گئے اور ہم نے یہ سوچا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم تہاون میں پڑ گئے، سستی اور کاہلی کرنے لگے۔ اسی لیے انسان کو اپنی پوری زندگی اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ افضل العبادت انتظار الفرج، بہترین عبادت اور افضل عبادت یہ ہے کہ انتظار کیا جائے کہ ضرور یہ مصیبتیں دور ہوں گی، الجھنیں ختم ہوں گی، راستہ واضح ہوگا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، ادعوا اللہ فانتم موقنون بالاجابہ، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے، نہ یہ کہ دعا کر رہے ہیں اور ذہن کہیں اور سے مددگار ہے، مدد کا طلبگار ہے اور کہیں اور ذہن جا رہا ہے، توجہ پوری اللہ کی طرف نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں، اللہ کی تدبیر پر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اپنے بنائے ہوئے اسباب پر، اپنی چیزوں پر، اپنی لمیٹیشن پر غور کر کے دعا کی جا رہی ہے، تو گویا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کسی دعا کے ذریعے کسی نظام کا پابند بنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی سرکل میں کام کر سکتا ہے خدا نخواستہ۔ تو ہمیشہ جب اللہ سے مانگا جائے تو پورے قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگا جائے۔ دیکھیے قبولیت کا جب یقین ہو تو پھر کیفیت بھی الگ ہوتی ہے، پھر انسان وقت نکالتا ہے، فراغت کے ساتھ کام کرتا ہے، جیسے کسی چیز کو کوئی پلان بنا رہے ہیں، کسی بلڈنگ کا کوئی آرٹیکل لکھا جا رہا ہے، جب لاسٹ ٹچ اسے دیتے ہیں تو کتنی پورے توجہ کے ساتھ اسے آخری مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ دعا میں کیا ہم نے یہ مرحلے اپنائے؟ مانگیں گے، پھر مانگیں گے، مانگتے رہیں گے، توجہ سے وقت نکال کر، اذان سے پہلے مسجد میں آ کر، تنہائیوں میں لو لگا کر، اپنے بند کمرے میں بار بار اللہ سے مانگیں گے اور اس بات کا یقین رکھیں گے کہ دروازے یہیں سے کھلتے ہیں، پانی یہیں سے نکلتا ہے، مسئلے یہیں سے حل ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگر آگ گل گلزار بن گئی تو جہنم جو دنیا کی مصیبتیں، اگر یہ بھی کوئی آگ ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ کی رحمت برد و سلام اور ٹھنڈک اور سلامتی کے طور پہ آتی رہتی ہے، لیکن ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ بیٹے دیکھو میرے اوپر جو قرض ہے وہ ادا کرنا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جب بھی کبھی تمہیں لگے کہ اس قرض کو ادا کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، فاستعن علیہ مولایا، تو میرے مولا سے اس بارے میں تم مدد چاہنا۔ تو حضرت زبیر نے پوچھا من مولا، چونکہ عربی زبان میں مولا آزاد کرنے والے آقا کو بھی کہتے ہیں، چچا زاد بھائی کو بھی کہتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے مولا کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مولا یا اللہ، میرا مولا اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، جب کبھی الجھن ہو تو اس سے مانگ لینا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں والد کے کافی قرضے رہ گئے تھے، میں ادا کرتا جاتا تھا، جب کبھی پریشانی ہوتی تھی تو میں زبیر کے مولا سے مانگتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس سے آسان کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتا تھا، مشکلات کو حل فرما دیتا تھا۔ ایسے ہی انسان اپنے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی کی موت اس حالت میں نہ آئے مگر یہ کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے،
اللہ سے اچھی امید رکھے، اپنے آپ کو دوسروں کو دیکھ کر نہ جانچے کہ اس کی ترقی ایسی، اس کے کام ایسے، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، اس لیے میں ناکام ہوں، اس لیے میں کوئی غلط راستہ اختیار کر لوں گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، جیسے ہم نے آیت پڑھی، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اور صبح شام اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو۔ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری یہ ہے، جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں، کوئی خوش ہونے والا ہو نہ ہو، کوئی شاباشی دے نہ دے، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، کام اللہ کے لیے کیا جائے، الجھن میں، مصیبت میں، خوشی میں، غم میں اللہ کے لیے کیا جائے، اخلاص رکھا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ حلال و حرام کی تمیز رکھی جائے۔ دنیا جاتی ہو جہاں جا رہی ہو، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، ہم اس لمٹ پر رک جائیں گے جہاں سے حرام کا آغاز ہوتا ہے، ہم حلال کے دائرے میں رہیں گے۔ چاہے دنیا دیکھ رہی ہو کہ اس سے ہم کتنے خسارے میں کہلا رہے ہوں، ہمارا اسٹیٹس دنیا والوں کی نگاہ میں جتنا بھی گر رہا ہو، لیکن ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہے۔ اس یقین کو، اس ایمان کو اپنے دلوں میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات بدلیں گے اور ہمارے لیے وہ چیزیں سامنے نظر آئیں گی جن کے ہم نے خواب بھی نہیں دیکھے اور جن کے بارے میں وہم و گمان بھی ہمارے دل میں نہیں ہے، اور وہ جنتیں ہمیں ملیں گی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سن کر اس کا صحیح اندازہ لگایا، نہ دل پر اس کا صحیح خیال گزر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے اور کامیابیاں، ترقیاں عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔